اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 1 سے 4، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اقامت الصلاۃ اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر اقامت الصلاۃ کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور نماز کو جب ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو بہت ساری ڈیٹیلز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 103 دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے کہ نماز مقررہ کردہ وقتوں پر فرض ہے، یعنی یہ اوقات ہے جس میں ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ اور نماز کے اوقات سے متعلق دیکھیں گے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت 114۔ اس میں اللہ تعالیٰ نماز کے اوقات کا ذکر کیا ہے، دو کونوں کی نماز، دونوں کارنر کی، جس طریقے سے روزے کے اوقات کا ذکر ہے، سحر کا اور افطار کا۔ تو جو فجر کی نماز ہے اس ہلکی سی سفیدی آنے کے وقت میں یہ نماز کا وقت ہوتا ہے، یعنی ہماری شروعات نماز سے، دن کی شروعات نماز سے ہوتی ہے، اور پھر اہتمام جو ہے دوسرا کونا جہاں پر اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، یعنی دن کا اجالا ختم ہونے کے بعد، یہ ہے دوسری نماز۔ اس کے علاوہ تیسری نماز کا ذکر ہم کو جو ہے سورہ بقرہ آیت 238 سورہ بقرہ سورہ 2 آیت 238 میں نمازوں کا اہتمام کرو، اور خاص طور سے بیچ کی نماز، وسطی یعنی درمیان کی بیچ کی نماز کا۔ تو یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے صرف اوقات کا ذکر کیا ہے، 3 نمازوں کا، ایک میں 2 نماز اور دوسری آیت میں تیسری نماز، اور ان کے اوقات۔ یہ ہو گیا نماز کے اوقات کا ذکر۔ اب نماز کے ناموں کا ذکر جو ہے سورہ نور 24 آیت نمبر 58۔ اس کے اندر واضح تینوں نماز کے نام کے ساتھ فجر، ہم جو ظہر جسے ہم کہتے ہیں اس کو ظاہراتی، اور عشاء، یہ بنام 3 نمازوں کا ذکر ہے۔ 5 نمازوں کا ذکر قرآن میں ہم کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اور آئیے اس کے علاوہ سورہ روم کی آیت سورہ 30 آیت 18 میں جو ظہر کے جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس کو بھی جو ہے تظہرون کہا گیا ہے۔ تو یہ چیز کو جو ہے ہم اگر غور کریں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آئیے کہ نماز کو پڑھیں کیسا۔ یہ ہے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل 17:110، یعنی جب نماز پڑھتے ہیں تو آواز کے ساتھ، یعنی لوگ کچھ سمجھ میں آئے، سننے آئے اور سمجھ میں آئے، یعنی خاموشی میں نہیں بلکہ آواز میں۔ اس کی وضاحت جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کی ہے۔ سورہ بقرہ کی جو یہ آیت ہے 238، پابندی کرو نمازوں کی اور پابندی کرو بیچ کی نماز کی، اور 239 میں اور کھڑے ہو اللہ کے سامنے عاجزی بنے ہوئے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو، یعنی جس وقت جب بھی لوگ ایمان لے کر آتے ہیں تو اس کے مخالفین جو ہے انہیں ستاتے، یہ طریقہ کار جو ہے فرعون کے جب سے ہے
اور آج تک دنیا میں ہر جگہ جو ہے ایمان والوں کو ستایا جاتا ہے، چاہے وہ کسی قوم کے کیوں نہ ہو۔ تو اگر تم ان کو اندیشہ ہو تو پیدل یا سواری پر پڑھ لو، یعنی جس سواری پر اگر ہم ہیں اس پہ بھی ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت جو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں نماز کا ذکر ہے، تو اس کی وضاحت تو آج تک انہوں نے کبھی نہیں کی، اور نہ میں کبھی سنا اس چیز کو۔ اکثر جو ہے ذکر کو کئی علماء جو ہے نماز کہتے ہیں، جبکہ یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں سورہ جمعہ، سورہ نمبر 62 اور آیت نمبر 9۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جمعے کے نماز کا ذکر، جمعے کے دن کا ذکر کر رہا ہے، جب نماز کی طرف بلایا جائے، جیسے کہ عموماً نمازوں کی طرف بلایا جاتا ہے جس کو ہم اذان کہتے ہیں، بلاوا جائے تو ذکر کی طرف دوڑو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کی طرف دوڑو، یعنی ذکر یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کی بڑائی۔ تو نماز سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے نا، اس میں صرف اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عموماً دنیا کے کسی بھی مسجد میں آپ کو اللہ کا ذکر الا ماشاء اللہ ایک آدھ بات کہی جاتی، باقی سب قصے اور کہانیاں سنائے جاتے۔ اب آئیے ذکر کا اس کی وضاحت سورہ حجر، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کی حفاظت کی، اور اکثر علماء جو ہے یہاں پہ غلو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ قرآن کی حفاظت کہا، نہیں، اللہ ذکر کی حفاظت کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن سے پہلے بھی کئی کتابیں نازل کیا ہے جس میں اللہ کا ذکر موجود ہے، اور جو چیز اللہ نازل کرتا اس کی اللہ حفاظت کرتا، یہ اس کے ذمے ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں کے حوالے اکثر دیا کرتا ہے کہ ان کی کتابوں میں حق موجود ہے، اور ہم کو یعنی اس آخری امت کو امت وسطیٰ بنایا اللہ تعالیٰ، تاکہ تم اہل کتاب والوں کو ان کی کتابوں کے ذریعے سے ان کو ریکٹیفائی کریں۔ اسی طریقے سے سورہ الزمر 39-45 میں اللہ کا ذکر جب ہوتا تو جو منکرین ہوتے نا، ان کو بڑی ہول اور تکلیف پہنچتی، اور یہ لوگ جو ہے قرآن کے نام سے ان آیتوں سے گھبراہٹ جاتے، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری بات کا ذکر کریں گے تو یہ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے۔ اور ایک جگہ جو حج کے وقت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا ذکر ایسے کرو حج میں جیسے تم اپنے والدین کا کرتے ہیں، یعنی والدین کی نماز تو نہیں پڑھی جاتی ہے، ذکر کو اگر نماز کہا جا رہا تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ تو جیسے ہم ہمارے والدین کا خوشی خوشی ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ایسا کیے، ہم کو یہ چیز دلائے، یہ گھمائے، اس طریقے، تو میرا ذکر اس طریقے سے کرو جیسے تم اپنے والدین کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آئیے پھر سورہ جمعہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ ذکر کے بعد جب ذکر بیان ختم ہو جاتا ہے تو پھر نماز جب ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہاری نماز ختم ہو جاتی ہے تو تم اپنے کام پر لگ جاؤ، روزی روٹی کی تلاش۔ سورہ ہود میں جو 114 آیت میں دونوں کونوں کی نماز کے ساتھ میں تہجد کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ دو ہی نمازوں کا ذکر قرآن میں ہے، ایک تو فرض نمازوں کا، دوسرا تہجد کا۔ اس کے علاوہ کوئی نماز کا ذکر قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر بنی اسرائیل میں سورہ نمبر 78 اور 89 میں عشاء اور فجر کی نماز کا ذکر ہے، اور 89 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کو تہجد کے متعلق بتا رہا کہ یہ زائد نماز ہے، یہ نبی کو یہ نماز کمپلسری ہے، جبکہ یہ نماز جو ہے تہجد جو ہے نفل نماز ہے، یہ فرض نماز نہیں ہے، لیکن نبی کو یہ نماز جو ہے خاص طور سے اوبلیگیٹری ہے، کمپلسری ہے۔ اس کے علاوہ جو مومنین ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس نماز کو ادا کریں۔ اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، لیکن رات میں نیند یعنی آرام کرنا اور اپنے نیند کو سیکریفائس کرنا، یعنی جتنے سیکریفائس کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آئیے اب سب سے اہم آیت کی طرف ہم آتے ہیں، یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 101۔ تو یہاں پر جو ہے جب خوف کے حالات ہوں تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کو کم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اور جب تم زمین پر سفر کرتے ہیں
یعنی حالات جو ہے برے ہو، یعنی جان کا ڈر ہو، تو ان حالات میں نماز کو جو ہے آپ کم کر لیں۔ اس کی وضاحت جو ہے سورہ نساء سورہ نمبر 102 میں اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ ایک گروپ تمہارا جو ہے ایک حصہ یعنی پڑھے، یعنی رکوع اور سجدہ، اس کے بعد جو ہے وہ ہٹ جائے، پھر دوسرا اس میں شامل ہو، اور پھر جب حالات تمہارے اچھے ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، تو پھر اس کی اقامت کرو جیسے ریگولر نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ وقتوں کے ساتھ فرض ہے کہ اس کے اوقات پہ ہی ہم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جیسے جمعہ کے دن جو ہے 2 ہی رکعت پڑھی جاتی ہے، کیا سورہ جمعہ میں 2 رکعت کا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں ہے، لیکن اس سورہ نساء سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ساری نمازیں جو ہے 2 رکعت ہے، یعنی آدھی نماز کو اور آدھی کو آپ جوڑیں گے، 1 رکوع 1 سجدہ اور پھر 1 رکوع 1 سجدہ، تو ہم کو مل جائے گا کہ 2 رکعت۔ تو انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے جو لوگ اللہ ہدایت پانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہدایت موجود ہے، اور جو لوگ گمراہ ہونا چاہتے ہیں یا ان لوگ گمراہی کو تلاش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو گمراہی کی طرف میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم سب پر، خاص طور سے ایمان جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں جن جن قوموں میں ہیں، کہ سورہ نور 24:98 میں ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے، پھر بھی اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہے، یعنی اتنے احسانات کرنے کے باوجود بھی جو ہے لوگ تکبر کرتے ہیں اور گمراہی کو جو ہے سیدھا راستہ سمجھتے ہیں۔ اللہ جو ہے نیک ہدایت دے ہم سب کو۔ اور اس کے علاوہ سورہ یوسف 12:111 میں تصدیق کرنے والی پہلے کے واقعات، یعنی پہلے کے واقعات جو پہلے کے انبیاء کے واقعات کا اس طریقے سے ذکر اللہ نے قرآن میں کیا جیسا کہ ہم اس وقت موجود تھے، یعنی کیا اچھا ایکسپلینیشن ہے اللہ تعالیٰ کا، تفصیل سے ان ڈیٹیل، یعنی آپ کو پورے مکمل تفسیر ہر بات کی اس میں موجود ہے۔ تو لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کے بارے میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے، جو چیز پریکٹیکل ہوتی ہے وہ جو ہے لکھی نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں گے ڈاکٹر کو جو ہے تھیوری پڑھنے سے وہ آپریشن نہیں کر سکتا، آپریشن کے لیے اس کو پریکٹیکل ٹریننگ دی جاتی ہے ڈیڈ باڈیز کو لے کر آ کے۔ اسی طریقے سے جو وحی لے کر آتے ہیں فرشتے، یعنی کیا نام ہے ان کا، جبرائیل، تو جبرائیل جو چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہے وہ پریکٹیکلی ان کو سمجھاتے ہیں۔ اور دیکھیے اگر نماز کا طریقہ حدیث میں ہے تو وہ حدیث کو اگر ہم کوئی آدمی جو کبھی نماز پڑھتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا اور اس حدیث کو اس کی زبان میں لکھ کر بتائیں کہ یہ نماز پڑھ کے بتاؤ، تو کیا وہ پڑھ سکتا؟ ہرگز نہیں۔ جو ہمارے بچے رہتے چھوٹے، ہمارے ساتھ مسجد چلتے اور ہم کو دیکھتے کہ ہم کتنے رکوع اور کتنے سجود کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کرتے، کیا کبھی ہم ان کو حدیث کے ذریعے سے نماز سکھایا؟ نہیں، وہ ہم کو عملی طور پر کرتا ہوا دیکھتے ہیں تبھی وہ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کہ اگر حدیث کے اندر نماز کا ذکر ہے تو پھر پہلے کے انبیاء جو نماز پڑھے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس وقت تو نبی ہمارے تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو پھر وہ کون سی حدیث کے مطابق نماز پڑھے؟ تو یہ سب گمراہ کن باتیں ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ صرف اللہ کی کتاب ہی کو فالو کریں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان سے کہتے ہیں لاہ الحدیث، یعنی گڑی ہوئی باتیں۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے اور قرآن کو سمجھنے کی ہدایت دے۔ اللہ ہمارے لیے بہترین راستہ چن لے جو